بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹرائکا کے ساتھ میں ہوں میاں حبیب، اور آج کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے جو عام چیزیں زیر بحث ہیں ان میں مہنگائی سر فہرست ہے، اور اس کے بعد ملک میں جو سیاسی انتشار عروج پر پہنچ چکا ہے وہ کیا رنگ دکھائے گا۔ اس کے علاوہ سابقہ حکومت کے حوالے سے ایک اہم بات جو اقتصاد کے حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہے، کیا فرح گوگی اور اس کا خامند احسن جمیل گجر وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں، اور اس میں کون کون سے اہم لوگ ہیں وہ ملوث ہو سکتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آصف عفان صاحب، کیا سمجھتے ہیں ملک میں اس وقت جو مہنگائی کی اچانک لہر آ گئی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے ڈالر بے قابو ہے، یہاں تو کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہیں وہ بے قابو ہو گئی۔ میاں صاحب، یہ چیزیں کوئی اچانک بے قابو نہیں ہوئی، کوئی پہلی مرتبہ بے قابو نہیں ہوئی۔ یہ تو ہمارے ہاں یہ تو ہر سیزن میں عید ہو رمضان ہو، یہ تو ایسا ہی ہے جہاں پہ لیمن 1200-1500 روپے کلو بکتا رہا ہے، تو یہ تو دھندا ہے اور یہ سیزن ہمارے ہاں مسلمانوں کا، تو اس پہ زیادہ پریشان نہ ہوا کرے آپ۔ اور رمضان کے بعد رمضان کے بعد عید بھی تو آتی ہے بھائی، عید بھی گزر گئی۔ اب عید چل رہی ہے، جب تک پیسے نہیں مکیں گے عید نہیں مکے گی اس قوم کی۔ اچھا نہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ایک ترسیل کا نظام ہوتا ہے عید کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ ڈسٹرب، ظاہر ہے لیبر نہیں ہے نا، لیبر نہیں ہوتی، ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہوتا ہے پھر، اور اس کے علاوہ لیبر کا تو یہ پرابلم ہے نا، جب تک پیسے ختم نہیں ہوں گے وہ کام پہ نہیں آئے گی کوئی بھی لیبر۔ جی فاروق بھائی صاحب، کیا لوگ کس کی ماں کو ماسی کہیں؟ لوگوں کو تو واقعی جہاں پیاز اور ٹماٹر اور آٹا اور سبزیاں وہ اتنی مہنگی ہو جائیں تو کیا لوگ ہیں؟ یہ سب باتیں آصف عفان صاحب نے صحیح فرمایا، لیکن جس معاشرے میں پیاز اور ڈالر کے درمیان ریس جاری ہو، ابھی آپ کے سامنے راستے میں آتی ہوئی میں نے پوچھا 120 کا، اور یہ مطلب ہے کہ پیاز پیچھے ہو گیا، کسی 200 سے نیچے ہے، ہاں پیچھے ہو گیا، تو ڈالر اور پیاز کا آپس میں کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ صحیح، میرے خیال میں مقابلہ نہیں بنتا۔ تو پھر تو آپ خود اندازہ کہتے ہیں گنڈے تے ڈالر دے چھتر، ہاں دو ہی نال بس۔ بہت ساری حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں، قیمتوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ دیکھیں جی، قیمتوں پہ کنٹرول جو بھی ہے، اس حکومت نے کئی چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے، انہوں نے اس عمران خان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، قیمتوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، ہاں اپنے کچھ معاملات ہیں ان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، ان کے کی قسمت میں کنٹرول ہی کنٹرول ہے۔ چلیں کنٹرول سے چلتے ہیں جی آصف عفان صاحب، کیونکہ سیاسی انتشار بہت عروج پر، وائلنس بھی ہو رہا ہے، تو یہ اور خاص کر کے جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اسلام آباد میں طاقت کے مظاہرے کا، کیا یہ لڑائی اسی طرح جاری رہے گی، فری اسٹائل کشتی جاری رہے گی، یا کچھ ثالثی کروانے کے لیے درمیان میں آئے گا؟ میاں صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ثالثی سے معاملہ آگے نکل چکا ہے۔ اچھا، ڈانگ چھوٹے والا کام رہ گیا ہوں انہاں نال۔ بات یہ ہے کہ میاں صاحب بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ ملک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ موڑ حالات اس جو ہے نا وہ اس ملک سے کبھی بھی دور نہیں گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نازک موڑ ہی نہیں مکیا ساڑھا آج تک، نازک موڑ چلتا آ رہا تھا، اور میں اب سمجھتا ہوں جینوینلی سچی مچی کا نازک موڑ آ گیا ہے۔ پہلے تو ایک بیانیہ ہوتا تھا نا ہر لیڈر کا، جی ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، جی بڑا یہ ہے وہ ہے، تو بہیو کریں، تعاون کریں، فلاں کریں، احساس کریں، خیال کریں۔ سچی مچی نازک موڑ آ چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اپوزیشن کیا صرف دھرنوں اور یہ دھمالوں میں ہی رہ گئی ہے؟ اپوزیشن کا جو رول ہے اپوزیشن کا، وہ اسمبلی کے اندر بھی ہے، اسمبلی کے اندر بھی ہے، جمہوری اور طریقے بھی ہیں۔ یہ وائلنس، انتشار، تشدد، یہ اپوزیشن کیا صرف اسی طریقے سے ہوگی اس ملک میں؟ جو وائلنس آپ نے اپنے اسمبلیوں میں دیکھا ہے، وہ وائلنس سڑکوں پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ اقتدار سے نکالے جانے کا صدمہ ہے یا شدت طلب ہے اقتدار کی؟ کچھ ان کو رات کو نیند ہی نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اور دوسری بات ہے، جو بیانیہ فروشی آپ جس طرف لے گئے ہیں، جو ٹاپ ٹرینڈ لکیلی بن چکا ہے ان کے لیے، آپ نے قوم کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور سب سے جو خوفناک ترین بات ہے، آپ نے پاک فوج کو جو نشانے پہ رکھ لیا ہے، پاک فوج کے بارے میں جو ہردہ سرائی ہو رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں سپہ سالار سے لے کر مورچوں پہ تعینات جو ہمارے سرفروش ہیں ان کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اور جس طرف لے جایا جا رہا ہے، جو بیانیہ بیچا جا رہا ہے، فوج کے خلاف جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ملک کو کمزور کرنے کی نہیں، ملک اور قوم دونوں کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس سازش میں اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو معاف کرنا میاں صاحب،
آپ کے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا تھوڑا بہت جو بھرم اور جھانکا ہے صرف اور صرف پاک فوج ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے پاک فوج کے ساتھ جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں, آپ خدا نہ خواستہ یہ میرے منہ میں خاک, پاک فوج کو اگر انہوں نے تقسیم کیا اور پاک فوج کو اگر انہوں نے کمزور کیا تو آپ یہ گاڑیاں اپنی سڑکوں پہ کھڑی کر کے آپ لوگوں سے راشن مانگ کے پھریں گے. آپ کے پلے کیا آپ کے. اچھا جی بنگئی صاحب, مسلم لیگ نون کہتی ہے جی یہ تحریک انصاف کا جو ایبٹ آباد میں جلسہ ہوا اس بارے میں انہوں نے نوٹس لیا, اور وہ کہتے ہیں جی فتح جنگ میں جو مریم نواز نے بات کی ہے اس کا نوٹس لیا ہے. کس چیز کا نوٹس لیا ہے؟ میاں صاحب دونوں کا نوٹس لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ادھر سے تو جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. ISPR نے جو کچھ کہا صحیح کہا, بجا فرمایا. وہ تو ابھی نہیں, پہلے بھی یہی کہا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس نے میرے خیال میں فتح جنگ کے مقام پہ فتح جنگ کی تقریر نہیں سنی. فتح جنگ کے مقام پہ فتح جنگ کی تقریر نہیں سنی ہے جب یہ کہہ رہا ہے. پہلے ان کو تو سمجھائیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ISPR والوں نے جو کچھ کہا ہے صحیح فرمایا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت وہ جس پیج پہ ہے اس پیج پہ کسی کو معافی نہیں ہے ان کے طرف سے جو غالب پارٹی ہے اس وقت. فوج جو ہے نا وہ کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے. کل پاسنگ آؤٹ میں شامل ہونے والے ایک ریکروٹ سے لے کر کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تک بریکٹڈ یہ ساری فوج. ایک آدمی کا سے اگر اونچ نیچ ہو جائے تو ہم پوری فوج کو نہیں کہہ سکتے. آصف عفان صاحب, احتساب کا نعرہ ایک بار بڑی شدت کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کی باری جو ہے وہ سابق حکمرانوں کی ہے جو ابھی اقتدار سے فارغ ہوئے ہیں. کیا فرح گوگی اور احسن جمیل گجر جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں؟ کہا جا رہا تھا کہ 10 مئی کو. میاں صاحب ہمارے ہاں اقتدار کی غلام گردشوں میں اور ایوان اقتدار میں فرح گوگی ہو, عروسہ عالم ہو, جنرل رانی ہو, یہ ایسے بے شمار کریکٹر ہیں. میں مزید نام نہیں دوں گا تو پھر بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. مجھے آپ یہ بتائیں فرح گوگی کو کون نہیں جانتا؟ فرح گوگی جو کچھ کھیل کھیلتی رہی ہے تخت پنجاب میں خاص طور پہ کون نہیں جانتا؟ بزدار سائیں سے لے کر سرکاری بابوؤں تک, وزیروں تک, مشیروں تک سب جانتے ہیں کیا کھیل کھیلا گیا ہے. کرپشن صرف مالی نہیں ہوتی, انتظامی بھی ہوتی ہے. معاف کرنا, انہوں نے دونوں ہاتھ سے دونوں کرپشن کی ہے. نمبر ایک, میرے لیے انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کے دفاع میں کیوں کود پڑے. عمران خان صاحب نے اس کے دفاع میں کودنے سے پہلے فرمایا کہ اب یہ میری بیگم کی سہیلی کو لے کر کردار کشی کریں گے. پہلے خان صاحب نے پیش بندی کی, ماحول بنایا. متوقع حملے سے پہلے انہوں نے قوم کو یہ بتایا. بنگئی صاحب, ایک کانفیڈینشیل رپورٹ مبینہ طور پر جو سامنے آ رہی ہے اس میں بعض بہت اہم چیزیں جو ہیں ڈسکلوز ہو رہی ہیں کہ اس میں بہت اہم لوگوں کے نام بھی آئے ہیں, اور خاص کر کے خاتون اول, سابق خاتون اول جو ہیں اس کا نام بھی شامل ہے. کیا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا مطلب آپ فرق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں, فرق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کی جو انکوائری ہو رہی تھی اس انکوائری رپورٹ میں صاحب ابھی تک تو پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ انکوائری کس ادارے کے پاس ہے باہر کے, لیکن ایک مبینہ طور پر کانفیڈینشیل رپورٹ میں جو ہے نا, یہ جو رپورٹ میں تحقیقات ہے یا جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ احسن جمیل گجر ہے, اس کا خاون ہے نا فرح, اور فرح کے گرد گھوم رہا ہے. انکوائری جو ہے نا اس کی گرد ہے, اس میں ہاں وہ ہے. اس کے ساتھ جو بریکٹ کیا گیا ہے مبینہ طور پہ, تو میرے خیال میں ایک وفاقی وزیر کو بھی کیا ہے, زلفی بخاری کو بھی کیا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ آپ کیا فرما رہے تھے کہ میں کہہ رہا تھا کہ اس میں اس رپورٹ میں انہوں نے پہلے, کیونکہ اس سے پہلے اس کا نام نہیں آیا سابق خاتون اول کا بشرا بی بی, اور اب اس کا نام بھی آ رہا ہے. جی, مبینہ طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام بھی اس میں شامل ہے. اور یہ جو بریکٹ کیا ہے ان لوگوں کو, تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کسی ہاؤسنگ اسکیم میں جو ہے نا مل کر کے انویسٹمنٹ کی ہے. اور اس میں وہ غلام سرور خان کا نام, ہاں اس کا بھی سنا ہے کہ ایک وفاقی وزیر کا نام. واقفان حال بخوبی جانتے ہیں خاتون اول فرح بی بی یہ گوگی جو بھی ہے, اور جو ان کا جو پورا ایک حلقہ احباب تھا, جو دوستیوں کا جو سلسلہ تھا, وہ اس کے تانے بانے کہاں تک. پھر اس کے علاوہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تو آنے والی تحائف بھی سنا ہے
दरोग बगदन राबी, लेकिन वाकफानी हाल ये भी बताते हैं कि वो तो महंगे तहफ़ भी वहाँ से फ़ौरन अभी तोहफ़ा देने वाला घर नहीं पहुँचता था, तो वो तोहफ़ा मार्केट में बिकने के लिए पहुँच जाया करता था। ये बहुत सारी चीजें इस रिपोर्ट में ये खास करके इसमें जो है ना, ये देखें कि ये फराह घोगी का और एहसन जमील गुजर का खास करके तल्लुक जो है ना उस्मान बुज़दार से, वज़ीर आला पंजाब से जुड़ा जा रहा है, और कहते हैं कि यहीं सारी जो है करप्शन भी हुई और सारे मामला हुए। लेकिन मुझे तो तज्जुब ये है कि इस रिपोर्ट में तो उसका नाम ही नहीं है। नहीं, वो रिपोर्ट में पता नहीं, वो आपको शायद मेरे ज़रिए के मुताबिक वो ये है कि वो जो मुबैना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसका नाम तो उसमें इब्तिदाई तहकीकात में शायद नहीं हो, लेकिन उसमें ताहिर खुर्शीद का नाम है जो उसका साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिनके अपने भी कुछ मामलात है, तो शायद उनके जरिए यहाँ तक। नहीं, ताहिर खुर्शीद के बारे में तो ये जुबान ज़द आम था। हाँ, उनके अपने पटवारी से लेकर डीसी से लेकर डीपीओ तक हर ओहदे के रेट तय थे। इस रिपोर्ट के हवाले से उसका नाम है उसमें, तो शायद उसका नाम इसलिए है कि उस दौर में सब कुछ हुआ है, जो कुछ है, जो इन फोकस कर रहे हैं जिस पे मुआयना तौर पे, तो मेरे ख्याल में उसके ज़रिए फिर शायद आगे जाना शायद। अच्छा सर, ये जो इस्लामाबाद में आप ही बताएं ना, कुछ इस्लामाबाद में जो हो रहे, जो अभी तो राना सनाउल्लाह साहब ने वजीफे भी पढ़ना शुरू किए, ये यार ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि मैंने जो है हसार खींच लिया और वजीफा शुरू कर दिया, और ज्यों ज्यों वजीफा तेज हो गए इनके जिन निकलने, ये तड़पना शुरू हो जाएंगे, उनके जिन निकलने। नहीं, वैसे मैं राना साहब की बात मुझे तो इसलिए लगी दिल को, वो कितने गए हो जिन जुन, कितने गए हो ज़ैचे जूचे जो हुकूमत में लाने के असबाब जिन्होंने पैदा किए, फिर हुकूमत चलाने के भी उन्होंने अहम तरीन ओहदों पे जिन लोगों को तैनात किया, उसमें भी सुना है कि ये ज़ैचे ही पीछे उसके कारफरमा होते थे। अब वो ज़ैचे कहाँ गए, वो अमलियात कहाँ गई, वो जिन जुन कहाँ गए? क्योंकि इनकी बड़ी दिलचस्पी है आमलों और कामलों में। तो नहीं मियां साहब, मैं आमिर कामिल कोई नहीं हूँ, बात और अगर इस्लामाबाद में जिन वाकई नहीं मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए ना, आप चाहते हैं कि मुझे मैं आमिर शामिल कोई नहीं, क्या इंटरेस्ट ये है कि देखिए उमूमन ये होता है कि एक तरफ पीर राना सनाउल्लाह है, दूसरी तरफ पीर तरीक़त जो है वो शेख रशीद है। ये अब एक दूसरे के मुकलात जिनात की लड़ाई है, अब एक दूसरे के जिन निकालेंगे, देखना ये है कि कौन आमिल कामिल साबित होता है। लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है किताबों में कि जब कोई बाबा जी किसी का जिन निकालता है, जिन भाग जाता है, लेकिन वो कोई निशानी छोड़ता है उस घर में, कोई तबाही का। अल्लाह खैर करे कि जिन निकल जाए, लेकिन इस्लामाबाद में कोई निशानी न छोड़े। एक और बात जाते जाते, मतलब एक खातून पे जिन आता था, वो जिन बाज ही नहीं आ रहा था, वो घर वाले बड़े तंग थे, एक बाबे को बुला रहे कि ये खातून से जिन निकाल दें। बाबा जी ने बड़ी कोशिश की, जिन तो निकला कोई नहीं, वो बुढ़ी करके ले गए। बस ऐसा ना हो जाए, मैं कहता हूँ निशान, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई निशान ना छोड़े, बस साढ़े नौ बाबे वाला काम ना हो, निशान जिन कटन आया सी। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, और दुआ ये है कि सारे मामलात खुश असलूबी के साथ, और ख़ास करके जमहूरियत जो है उसको पनपना चाहिए। सियासी हालात मुस्तहकम होंगे तो मुल्क में भी इस्तेहकाम आएगा, महंगाई भी कम होंगी, और सारे मामला दुरुस्त सिमत में चलेंगे। मेरा ख्याल होश के नाखून लेने चाहिए, और हमें जो है खेल को खेल के तौर पर खेलना चाहिए। उसमें जो है ना अगर हम शॉर्टकट लगाएंगे और अपने तौर तरीके आजमाएंगे तो फिर नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया।